السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ گیسٹ لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے، جن سے ان کے لائف ایکسپیرینس کے بارے میں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ہم کنورسیشن کرتے ہیں اور ان سے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے گیسٹ ہیں، ماشاءاللہ ینگ ہیں. علی اکبر صاحب، علی اختر صاحب سوری ان کا نام ہے. سو اپنے ٹاپک طرف جانے سے پہلے سب سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ علی صاحب آپ اپنا انٹروڈکشن دیجیے. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام ہے علی اختر زمان. سوابی سے میرا تعلق ہے جو کہ پشاور خیبر پختونخوا میں واقع ہے. جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تعلیم میری اتنی نہیں ہے، بس سیکنڈ ایئر کر چکا ہوں فری میڈیکل میں. اس کے بعد پھر یہی فرسٹ ایئر ہے جو پھر چھوڑ دی اور کمپیوٹر کی طرف آ گیا. کمپیوٹر کی طرف آیا پہلے تھا، لیکن پھر سارا ٹائم جو تھا وہ کمپیوٹر کو دینا پڑا اور اسٹڈیز کو کسی وجہ سے کوئٹ کرنا پڑا. یہی تھی میری کچھ شارٹ سی کہانی. آپ اگر کچھ انٹرویو میں آگے جا کے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. صحیح ہے، ماشاء اللہ بہت ینگ ہیں آپ. میرا پہلا کوشچن آپ سے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہے کہ وٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یہ ایکسپلین کیجیے. جی بالکل، آپ نے سوال بھی اچھا پوچھا اور سوال کا جو انداز تھا وہ بھی اچھا تھا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لوگ بعض دفعہ صرف نام کے بارے میں سوچتے ہیں اور نام کے اوپر فوکس کرتے ہیں. جیسے لوگ سنتے ہیں اسی طرح لوگ جاننے کی کوشش نہیں کرتے، صرف یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بڑی ہی بلا کا نام ہے جو ہمارے بس کا کام نہیں ہے. لیکن یہ بہت ہی ایزی وے ہے، اچھا راستہ ہے اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک شارٹ سا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے جیسے آپ کوئی کاروبار، ہسپتال، ایسا کوئی فاؤنڈیشن، ہر کوئی چیز جو آپ بنانا چاہتے ہیں اور وہ آپ نے بنا لی ہے، تو جو ہمارا ٹریڈیشنل ایک بات ہے کہ ہم پوسٹرز بنوا کے اور وال چیکنگ کر کے ادھر ادھر لگا کے لوگوں کو اویئر کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ کوئی ہسپتال کھولی ہے، شاپنگ مال کھولی ہے، فلاں فلاں، جو ہم اپنے کاروبار کے لیے پروموٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. اسی طرح نیم سے آپ کو ظاہر ہے کہ جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل میڈیمز کے حساب سے اگر آپ اپنا کاروبار فیس بک پر، پینٹرسٹ، انسٹاگرام، لنکڈ ان، یوٹیوب، ایسے تمام جو سوشل میڈیمز ہے، جو کمیونیکیٹنگ ویب سائٹس ہیں، اس پر پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے مختلف ٹیکنیکس ہے، اس کے اندر فیس بک مارکیٹنگ آتا ہے، انسٹاگرام آتا ہے. یہ اس کی پھر الگ بریف سے انٹروڈکشن ہے، لیکن جو مین سی ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے اپنے کاروبار، اپنے پروڈکٹس، اپنے سروسز کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیاز کا سہارا لیتے ہیں. اور یہی نام ہے ان کا جو کہ ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ بن گیا ہے. صحیح ہے، ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ ینگ ہیں اور بہت بہترین انداز میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. آپ نے پہلے دوسری مارکیٹنگ کو ایکسپلین کیا، پھر آپ نے ڈیجیٹل کو ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کیا بینیفٹس ہیں، کیا اس کے فائدے ہیں، کیوں ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی چاہیے؟ جی. فرسٹ آف آل تو میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا جو مشکل ترین سے اور جو ٹائم کنزیومنگ ایسے ورکس ہے
اس سے چھٹکارا لینا چاہتی ہیں، کیونکہ حال ہی میں ان کے پاس نہ وقت ہے، نہ ان کے پاس اتنے فیسلٹیز ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہیں. سو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. وقت ایسا نہیں ہے. اگر آپ کوئی بزنس چلانا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی اویئرنیس ہو، زیادہ سے زیادہ کم سے کم ٹائم میں اس کا علم ہر کسی میرے جاننے والے، میرے آباؤ جو آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کو ہو جائے. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بینیفٹس کیا ہیں؟ مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ آپ نے اپنے علاقے میں سیلون کھول لیا ہے. اب سیلون میں آپ دوسرے علاقے میں موجود سیلونز کی بنسبت آپ کا سیلون ریزنیبل پرائس پہ کام کرتا ہے اور آپ فیسلٹیز بھی دوسروں سے اچھے دے رہے ہیں، آپ کی جو سیلون کی لک ہے وہ بھی اچھی ہے. سو لوگ اچھی چیز کو فالو کرتے ہیں لیکن بعد میں یہی سوچتے ہیں کہ اس کے پیسے بھی کاسٹ زیادہ ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک ایکسٹرا لوگوں کو اویئرنیس پہ لانا چاہتے ہیں کہ وی آر ناٹ کاسٹنگ سو مچ، جسٹ اتنا ہی جتنا دوسرے سیلون، فرض کریں میں مثال کے طور پر لے رہا ہوں، جتنا دوسرے سیلون آپ کو کاسٹ کرتے ہیں. سو آپ کو یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے کم سے کم ٹائم میں؟ اس کا بیسٹ وے ہے کہ آپ ایسے سوشل میڈیا پہ جائیں جہاں لوگ زیادہ ہوں، اور ایسے سوشل میڈیا سائٹ پہ جائیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ میرے آس پاس کے لوگ یہ چیز یوز کرتے ہیں. جیسے فیس بک ہر جگہ ہے، 2.9 بلین ایکٹیو منتھلی یوزرز ہیں. سو آپ کو فیس بک کی طرف جانا چاہیے. فیس بک کی طرف جا کے اس جگہ جہاں آپ کے انٹرسٹ کے لوگ پائے جاتے ہیں، جہاں لوگ سیلون کے بارے میں فیس بک پہ سرچ کرتے ہیں. تو فیس بک اس طرح کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، یوٹیوب ہے، لنکڈن ہے، انسٹاگرام ہے، وہ آپ کو کرائٹیریا دے دیتا ہے کہ آپ کو اپنی نیڈز کے مطابق ٹارگیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے. اس طرح آپ کا میسج بھی کم سے کم روپوں میں، کم سے کم ٹائم میں آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو دکھا دی جاتی ہے. سو ایسے آپ کے کسٹمرز بھی بن جاتے ہیں، سیلز بھی بن جاتی ہیں، لیڈز بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ پہ ٹریفک بھی آپ بیچ سکتے ہیں، آپ فالوورز بھی گین سکتے ہیں، پیج لائکس بھی گین کر سکتے ہیں. کسی پوسٹ کو وائرل کرانی ہے آپ کروا سکتے ہیں. اگر آپ ریل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ ریل اسٹیٹ میں بھی بہت سے کسٹمرز آپ گین کر سکتے ہیں، صرف اسی فیس بک کو فالو کرتے ہوئے. دوسروں کی بات میں نہیں کر رہا، کیونکہ دوسروں کے بارے میں اگر آپ جانا چاہیں گے سو آپ کو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ جائے، کیونکہ فیس بک پر ہر ایک بندہ موجود ہے، مرد ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے، ہر ایک کی پریزنس موجود ہے. سو فیس بک دنیا کا سب سے جو بڑا ہے ویب سائٹ ہے، ایک کمیونیکیٹنگ سوشل گیدرنگ جہاں زیادہ ہے، 2.9 بلین. یوٹیوب کے بعد یہ ہے. سو اس میں آپ ایک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. فیس بک آپ کو پھر خود ہی پروموٹ کرتا ہے، جیسے آپ کے کسٹمرز ہیپی ہوں گے، جیسے آپ کے سروسز اچھے ہوں گے، سو پھر وہ خود ہی اس کا الگورتھم آپ کو پروموٹ کرتا ہے اور آپ کو زیادہ پاپولیرٹی دیتا ہے. سو بینیفٹس اس کے بہت زیادہ ہیں، حد سے زیادہ ہیں. اگر میں ڈیفینیشن اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں نے شارٹ کر رہا تھا. صحیح ہے، ماشاء اللہ میں اس کو انڈرسٹینڈ کر چکا ہوں، اور ہمارے جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے. مزید یہ ویڈیو جب یوٹیوب پہ جائے گی تو وہ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے. سو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں سیکھی، کہاں سے سیکھی، اور آپ کیوں اس سائڈ پہ آئے؟ یعنی کہ آپ پہلے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، آپ وہ چھوڑ کے آئی ٹی میں آئے، آئی ٹی میں آ کے پھر آپ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کیوں سلیکٹ کی؟ آپ کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے یا نیش پہ جا سکتے تھے. پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ نے سیکھی کہاں سے، اور آپ ابھی آپ کس لیول پہ، بگنر ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول پہ یا پرو لیول پہ؟
یہ 3-4 سوال کٹھے ہو گئے، ان کے رپلائی کیجیے۔ آپ نے بالکل خوب فرمایا کہ آپ میڈیکل کی سائڈ کو چھوڑ کر آئی ٹی کی سائڈ اور پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف کیوں آئے۔ اس کی ایک عجیب سی کہانی ہے۔ جیسے میں میٹرک میں نے کیا تو ہمارا مسئلہ یہی ہے پاکستانی قوم کا، انفارچونیٹلی، کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلوں میں بھی، اپنے لائف کے گول میں بھی دوسروں سے سجیشنز مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں سے سجیشنز مانگتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کی بجائے اگر ہم اپنے دل کو سنیں اور جیسے 3 ایڈیٹس والا کام کرے کہ آل از ویل، اور اپنے دل کو سنیں تو آپ کے دل سے ہاں آپ کو ایک آواز آتی ہے کہ یو آر اسپیشلی برن فرام فار دس، آپ اس فلاں چیز کے لیے بنے ہوں۔ سو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یو کین ڈو دس اینڈ یو کین پروموٹ دس ایز ویل۔ سو میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے ٹیچرز کی مانی اور انہوں نے کہا کہ میڈیکل کی سائڈ پہ چلے جاؤ کیونکہ یہ لانگ لاسٹنگ اسکل ہے اور آپ ڈاکٹر بنو گے اور فلاں فلاں، جس کی اینڈ کے بارے میں میرا سوچ نہیں تھا۔ میرا دل یہی چاہتا تھا کہ اچھا سا کمپیوٹر لے کے سیٹل ہو جاؤں، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ فرسٹ ایئر میں ایگزام لی، پھر میں نے ایک کمپیوٹر خریدا، اس پہ کام کیا دن رات، اور میڈیکل کی طرف میں اتنی بھی اسٹڈی نہیں کی کہ اچھے نمبرات لے سکوں، لیکن مائنڈ تھوڑا اچھا تھا، لکھنے میں اچھا تھا، سو پھر میں نے لکھ کے اپنے آپ کو پاس کروا دیا، لیکن اتنے نمبرات لے لیے کہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں۔ پھر سیکنڈ ایئر میں لیکیلی کووڈ-19 ہمارے ساتھ بہت اچھا کیا ہے اس کووڈ-19 نے۔ سو پھر اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ پاس ہو سکے، لیکن کووڈ-19 نے فری میں ہی پاس کروا دیا۔ پھر جب یونیورسٹی گئے تو میں اپنے آپ کو شفٹ کروانا چاہتا تھا کمپیوٹر کی سائڈ پہ، سو اللہ نے نہیں چاہا کہ مجھے اس سال ایڈمیشن لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تم میڈیکل کے بندے ہو، اس لیے تم اگر ایڈمیشن لوگے تو تمہیں یہ سال ضائع کرنا پڑے گا، اور ایک پیپر ہے جسے ایڈیشنل میتھس کہتے ہیں، نیکسٹ ایئر تمہیں اس کو کلیئر کر کے پھر کمپیوٹر کی سائڈ پہ آ سکتے ہیں۔ سو پھر جب میں نے ایڈمیشن نہیں لی تو پھر دکھ تو تھا کہ سال ضائع ہو رہا ہے، لیکن پھر سے چھٹیاں ہو گئی۔ سو اس کا ایک کہانی سا بن گیا کہ ٹھیک ہوا، پیسے بھی بچ گئے اور ایڈمیشن بھی نہیں ہوا، سو آپ کو فری ٹائم مل گیا نیو اسکل سیکھنے میں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں مجھے تقریباً 6 اور میں نے ورک بھی 6 ماہ پہلے ہی کیا۔ اب میرا لیول ہے انٹرمیڈیٹ۔ میں نے کچھ پیڈ کورسز سے بھی سیکھا اور فری سے بھی سیکھا۔ یوٹیوب پہ ہشام سرور سے سیکھا، یوڈیمی پہ پیڈ کورسز سے سیکھا، بٹ ڈگری ایک ویب سائٹ ہے اس سے سیکھا، ورڈ پریس کیسے یوز کرتے ہیں، بلاگ ویب سائٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں، کچھ سی ایس ایس سیکھا، ایچ ٹی ایم ایل، لیکن اتنا نہیں سیکھا کہ پرو لیول تک۔ سو جو میری اسکل ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس میں بہت کچھ جانتا ہوں الحمدللہ۔ اتنا نہیں کہوں گا کہ تکبر میں آ جائے، کیونکہ ہم بندے ہی ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، اور ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں۔ سو جو بات بھی ہم کرتے ہیں، اگر کسی ایسی بات میں ایسا کچھ اشارہ ہو جو ہمیں زیب نہیں دیتا تو اللہ ہمیں اس پر معافی دے، ہمیں معاف کرے، کیونکہ انسان غلطی کرتا ہے، اور جو لوگ غلطی کرتے ہیں تو وہ اسے سدھارنے کے لیے ایک اچھے ماڈل بن جاتے ہیں، اچھی زندگی ان کی بن جاتی ہے، اور جو اکڑ جاتے ہیں تو وہ مٹ جاتے ہیں۔ سو میری اسکل تھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آپ اس سائڈ پہ کیوں آئے۔ میں اس سے پہلے بہت سے اسکلز سیکھ چکا ہوں، جیسے ڈیزائنز بنانا، یہ سوشل میڈیا پوسٹ، لوگوز تھوڑی بہت،
اور یہ میں بناتا رہتا ہوں، کچھ 2-3 کلائنٹس مل جائے، یہ بنا لو وہ بنا لو تو بنا لیتا ہوں، لیکن میں وہ شیئر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، آپ کی نہیں۔ اگر آپ اپنے لیے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ ہر جگہ شیئر کر سکتے ہیں، لیکن دوسروں کی چیزیں آپ پبلکلی نہیں شیئر کر سکتے۔ سو ڈیزائننگ کچھ کر لیتا ہوں، اس کے علاوہ ویڈیو ایڈیٹنگ کر لیتا ہوں، اور پھر گرافک ڈیزائننگ کی طرف گیا، لیکن یہ جو سکلز تھی یہ میں نے سیکھ لی، لیکن یہ میں دل سے مطمئن نہیں تھا کہ یہ میرا گول ہے اور اسے میں لانگ لاسٹ چل سکتا ہوں۔ پھر میں جب ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آیا تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ جو ہے نا پب جی میں جو ہوتا ہے بیٹل گراؤنڈ تمہارا یہ ہے، اور اس میں سیکھنے میں مجھے پتہ نہیں چلا کہ ابھی دن ہے رات ہے۔ ابھی بھی میں گھر سے ادھر ایک اپارٹمنٹ ہے اسے رینٹ پر لے کر ادھر اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ایک کرسی ہے، ایک ٹیبل ہے، ابھی سٹارٹ ہے، لیکن 2-3 ماہ پہلے اسے اپ گریڈ کر کے انشاءاللہ اچھی سی اسٹوڈیو بنا کے پھر انشاءاللہ یوٹیوب پہ ایسے دونوں ابھی بھی کام کرتا ہوں، لیکن ابھی وہ مزہ نہیں آ رہا جو انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ کمفرٹیبلٹی نہیں ہے۔ سو انشاءاللہ محنت کریں گے، دوسروں کی بھی مدد کریں گے فری آف کاسٹ۔ سو کیونکہ جو مدد کرتے ہیں ان کا اللہ ہی مددگار ہوتا ہے، اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کبھی اس پر رحم نہیں کروں گا۔ سو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کولیبریشن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ if we collaborate with each other so we can do all the things, impossible things, we can do them possible۔ بہترین ہو گیا جی، ماشاءاللہ ہم کولیبوریشن سے آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، بہت بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سو اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام کر کے ابھی اس سے کچھ ارننگ کر رہے ہیں، یا کہ سارا آپ کا جو کام ہے وہ بھی فری میں آپ کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ارننگ کر رہے ہیں، کس ویب سائٹ سے کر رہے ہیں، کہاں سے کلائنٹ لیتے ہیں، یہ بتائیے، اور پیسے وغیرہ کتنے کما رہے ہیں سارے؟ جی یہ سوال آپ نے کام کا کیا۔ آپ جب اسکل سیکھتے ہیں تو اسے پالش کرنے کے لیے آپ کو کچھ فری سروسز دینی پڑتی ہیں۔ 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ کبھی کبھی 6 منتھ بھی لگ جاتے ہیں آپ کو فری کام کرتے ہوئے، اسکلس کو پالش کرتے ہوئے۔ اگر کسی ویب سائٹ پر کام ہو تو آپ اپنا ویب سائٹ بھی آپ کو کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس پر بلاگ پوسٹ لگانے پڑتے ہیں، اور کچھ اپنے ایڈ ورڈز کی بھی آپ کو ایڈز لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فری کام کرنا، پھر میں نے فری بھی بہت کیا ہے، ڈیزائن جیسے ایڈز لگانا ہوا، پیج بک کریشن، سوشل میڈیا مینجمنٹ۔ لیکن حال ہی میں تقریباً 1 مہینہ ہوا ہے کہ مجھے 2-3 کلائنٹس مل گئے ہیں منتھلی بیسس پہ۔ سو وہ ان کو میں الحمدللہ ٹھیک ٹاک چارج کرتا ہوں، اور بن جاتے ہیں 5 فگرز بن جاتے ہیں۔ ابھی سٹارٹ ہے، لیکن جو 1 منتھ میں ہے وہ 5 فگرز کا کراس کر چکا ہے، مور دین 20,000۔ سو ابھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ محنت کا صلہ اللہ ضرور دیتا ہے، اور ابھی 2-3 کلائنٹس ہیں، انشاءاللہ زیادہ بھی ہوں گے۔ اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا ان تمام نیو اسکل لرنرز سے کہ آپ دل برداشتہ نہ بنیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں آرڈرز نہیں مل رہے۔ مجھے ابھی تک فائور یا افورک پہ آرڈرز نہیں ملے۔ میں نے جو بھی گین کیا ہے فیس بک سے کیا ہے، فیس بک پر پوسٹ ڈالی، کلاس سروسز چاہیے آپ کو، اس سے ریلیٹڈ ان گروپس کو جوائن کرنا پڑے گا جو کہ ایکٹیو گروپس ہوں، اور جو کہ کنٹری وائز اچھے کنٹری سے ہوں، جیسے کینیڈا سے، جیسے یو ایس سے۔ سو فیس بک آپ کو فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ جگہ کے حساب سے بھی گروپ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ہر کوئی نہیں سمجھتا، ہاں ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ
آپ گروپ جوائن کرتے ہیں, اس میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. سو جس کو بھی آپ کی سروسز کے حساب سے کچھ چاہیے ہو تو وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے اور آپ اسے فی بتا کے. آف لائن کلائنٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ پیسے ایک منٹ میں آپ کے پاس آتے ہیں, اور جو فائبر افورک پہ لیتے ہیں تو وہ مہینہ اور 1.5 مہینہ لگ جاتا ہے آپ کے پیسے آپ کو ملنے تک, کیونکہ اس میں پروسیس بہت لیٹ ہے. اس میں آپ کو جو فائبر یا افورک پہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی زیادہ اچھا ہے. وہ کیوں اچھا ہے؟ اگر آپ کہ گگ پر کوئی آرڈرز نہیں ہے, میں فائبر کی بات کر رہا ہوں. سو اگر آپ کو آرڈر فائبر کے ذریعے آپ کو کلائنٹ جو ہے نا ایوارڈ کر دے, سو آپ کی گگ فرسٹ پیج پہ رینک ہو جاتی ہے. سو آپ کو یہ آرڈر تو کٹنگ آپ سے ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو فرسٹ پیج پہ لے جا کے اور آرڈرز دلوا دیتی ہے. سو جو بھی میرے کلائنٹس ہیں منتھلی بیسس پہ انشاءاللہ 20 دسمبر کے ڈیٹ ہے ان کے پاس, وہ کچھ ڈیلیور کر چکے ہیں کچھ پیمنٹس, لیکن جو پیمنٹس باقی ہیں اسے میں فائبر اپنے اکاؤنٹ پہ لے جا کے جو بھی میرے ساتھ کے ساتھ گیگس ہیں ان کے ساتھ بات کر کے کہ آپ میری یہ ہیلپ کر دیں کہ آپ مجھے پروجیکٹ فائبر پہ ڈیلیور کر کے مجھے پیمنٹ کروا دے. سو میری رینک بھی ہو جائیں گی اور آرڈرز بھی ان کے علاوہ دوسرے مل جائیں گے. سو یہ ایک پراپرٹی ہے اس کی. جی بہتر ہے, میں آپ کی اسٹریٹجی کی بھی انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں. اگر وہ وہاں پہ جا کے آپ کو پیمنٹ دیں گے تو آپ کو ریویوز بھی مل جائیں گے ان کی طرف سے, اسٹارس بھی مل جائیں گے اور پیمنٹ بھی آ جائیں گی. اچھی اسٹریٹجی ہے, بہترین ہے. اچھا صحیح ہے, چلیں ہماری یہ جو بہت زیادہ ہیلتھی کانورسیشن ہوئی ہے, مجھے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بہت زیادہ سیکھنے کے لیے ملا ہے. سو ابھی اختتام پہ میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن پوچھوں گا کہ کم از کم کتنے پیسوں میں ہم ایک پوسٹ لگا سکتے ہیں فیس بک کے اوپر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی؟ ایک پوسٹ ہم لگا سکتے ہیں کم از کم کتنے ڈالرز میں, وہ بتائیے گا. لاسٹ میں آپ نے اچھا سوال پوچھا کہ اگر ہم کوئی ایک پوسٹ لگاتے ہیں اور آگے وہ ہم پروموٹ کرتے ہیں, ایڈ پر لگاتے ہیں, سو وہ ہمیں کتنا کاسٹ کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے مارکیٹ اور پاکستان اور انڈیا کی مارکیٹ جیسے دنیا آگے چل رہی ہے اسی طرح سوشل میڈیاز کے جو آپ ایڈورٹیزمنٹ کرواتے ہیں یہ ایک جو ہے نا ایک فیسلٹی ہم کو مل گئی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دنیا کا سب سے جو جیسے سستا ترین جو کہ ہے, جیسے پیسے آپ کو سب سے کم دینے پڑیں وہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, وہ پاکستان اور انڈیا ہے. اس کے علاوہ جو بھی کنٹری میں آپ ایڈورٹائز اپنے ایڈ کو کرواتے ہیں آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے دینے پڑتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایڈ لگاتے ہیں اور اسے آپ 10,000 لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسے آپ یو ایس میں لگاتے ہیں, سو وہ آپ کو تقریباً $200 کے حساب سے آپ کو کاسٹ کرتے ہیں. لیکن جب آپ انہی 10,000 لوگوں کو اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان یا انڈیا میں, ہر جگہ بھی ہو, انڈیا میں ممبئی میں ہو, کلکتہ میں ہو, جہاں بھی ہو, پاکستان میں اسلام آباد یا کوئی اور سٹی ہو, جہاں بھی ہو, آپ کو وہی 10,000 ریل وزٹرز, آپ کو وہی 10,000 ریچ آپ کی پوسٹ کی آپ کے نیچ کے مطابق آپ کو ریچ, وہ جہاں آپ $200 دے رہے ہیں پاکستان میں وہ آپ کا کام $5 to $10 ہو جاتا ہے. سو لیس دین 10 ٹائمز آپ کم دے دیتے ہیں پاکستان. سو اگر آپ کو کوئی ویڈیو پروموٹ کرنی ہے تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میری ایک دوست کی ویڈیو تھی, وہ فنی ویڈیوز بناتے تھے. سو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کے طور پر ان سے ایک ویڈیو کا لنک لیا اور پیسے اپنے لگائے. میں نے یہاں سوابی میں جو کہ فرسٹ وزٹرز ہیں, سوابی میں ان کی ویڈیو پر میں نے 5,000 ویوز
ایک ہی ڈالر میں لیے ہیں، ایک ہی ڈالر خرچ کر کے میں نے 5000 ویوز لیے ہیں اسی ثوابی سے ہی. سو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈورٹائزمنٹ کتنا سستا ہے. صحیح ہے، ماشاءاللہ آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا، اور مجھے ذاتی طور پہ بڑی آپ کی باتیں سننے میں مزہ آ رہا ہے، کیونکہ میں کیوریس ہوئی اس حوالے سے، سیکھنے کے حوالے سے میں خود اس چیز کو بڑا لائک کرتا ہوں. سو آج کا ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں آگے بانٹنے کی توفیق دے. بہت زیادہ شکریہ دوستو، تھینک یو سو مچ.